اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، صدر مجلس، امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث جموں اینڈ کشمیر، اسٹیج پہ معزز مکرم علماء اکرام، بزرگوں، نوجوانوں، میرا موضوع ہے مذاہب عالم میں اللہ کا تصور۔ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن چند منٹ کے سامنے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ کسی نے کہا حمد و ثنا ہے اسی کو جو ذات جاودانی، ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نائی کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے ہیں سب فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی۔ مذاہب عالم میں اللہ کے تصور کو جاننے کے لیے ہمیں ہر مذہب کے پیروکاروں کو نہیں دیکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مذہب کے پیروکاروں میں ان کی مذہبی کتابوں، ان کی مذہبی تعلیمات سے عدم واقفیت ایک عام سی بات ہے۔ ہر مذہب میں اس مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی کتاب کو نہیں جانتے۔ اس لیے مذاہب عالم میں اگر ہمیں اللہ کے تصور کو جاننا ہے، اللہ کی تعریف کو سمجھنا ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ہے، تو ہر مذہب کی مقدس کتاب کو پڑھا جائے، اس مذہب کی معتبر کتاب کو پڑھا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ ہر مذہب میں اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا تصور دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم سب سے پہلے مذہب کو پڑھیں جو دنیا میں سب سے پہلا مذہب ہے، دنیا کا سب سے پہلا مذہب، دنیا کا سب سے بڑا مذہب، وہ ہے مذہب اسلام۔ مذہب اسلام اس لیے دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے، اس لیے کہ مذہب اسلام کی تاریخ انسانیت ہے۔ جب سے انسان ہے اس دنیا کے اندر، اسی وقت سے مذہب اسلام ہے۔ لہذا مذہب اسلام نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ مذہب اسلام کی مذہبی کتاب قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا تصور دیا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی 112 نمبر کی مختصر اور جامع سورہ قرآن مجید کی جو ہر مسلمان کو بچے بچے کو یاد ہے، جس کے بارے میں کفار مکہ نے جب کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے، منادی لگا دیجئے، دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کی تعریف، الصمد کی تفسیر جو محدثین مفسرین نے کی ہے، اگر ہم ایک معنی اس کا جانیں، صمد اس چٹان کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آڑ میں پناہ لے کر کے انسان بچتا ہے، وہ چٹان اس سے کچھ نہیں مانگتی ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ بندہ اس کا ضرورت مند ہے۔ اللہ الصمد، ہم سب اس اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، یہودیت کا، عیسائیت کا، بے شمار مذاہب کا ان دو آیتوں کے اندر رد ہو جاتا ہے۔ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا تصور مذاہب عالم میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے کوئی نہ کوئی ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ایک ہیں، دو ہیں، کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ہوا، ہمیشہ پہلے نام ہوتا ہے، بعد میں ضمیر آتی ہے، یہاں ہوا پہلے ہے، نام بعد میں ہے۔ قل هو اللہ،
آپ کہہ دیجئے وہ کون، وہ زمین کا خالق، آسمان کا خالق، ساری مخلوقات کا خالق وہ یکتا ہے۔ تمہاری پیدائش میں، تمہاری مشکل کشائی میں، تمہاری حاجت روائی میں وہ ایک ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے۔ گویا کہ مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے، اور اس کا ہم نام کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی مذہبی کتاب جو اسلام کی ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ زمین و آسمان کے اگر دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ کیسے فساد برپا ہوتا؟ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کی نہ ہی تو کوئی اولاد ہے، نہ ہی کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پھر کیا ہوتا؟ ہر الہ، ہر خالق، ہر معبود اپنی پیدائش کردہ مخلوق کو لے کر کے الگ ہو جاتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کوئی معبود، کیوں کوئی دیوی دیوتا اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو؟ اس کو کوئی نہیں ہے، ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کر کے الگ ہو جاتے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ اللہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ روزی مانگتا نہیں ہے۔ لہذا قرآن کی یہ تعلیم ہے ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دوسرے مذاہب کو پڑھتے ہیں، ہندو مت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہندو مت کی مشہور کتابیں، اگر ہم بھگوت گیتا کو پڑھتے ہیں تو بھگوت گیتا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آج مادہ پرست لوگوں نے حقیقی الہ کو چھوڑ کر، حقیقی دیوتا کو چھوڑ کر انہوں نے خواہشات کے مطابق دیوی دیوتا بنا لیے ہیں، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ گویا کہ بھگوت گیتا یہ اپنے مذہب والوں کو تعلیم دیتی ہے کہ آپ نے بھگوت گیتا کو نہیں مانا ہے۔ بھگوت گیتا کی تعلیم ہے کہ تمہارا خالق ایک ہے، اور وہ ایک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے ان کی مذہبی کتابوں میں 4 مشہور وید ہیں، رگ وید، یجور وید، سام وید، اتھر وید۔ اگر آپ رگ وید کو پڑھیں گے تو رگ وید کے اندر یہ جملہ موجود ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، برہما۔ برہما کا لفظ اگر اس کو ہم عربی میں ترجمہ کریں تو برہما کا مطلب ہوتا ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ گویا کہ ان کی مذہبی کتاب میں بھی یہ بات ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی طرح سے یجوروید کے اندر کیا ہے؟ وشنو۔ وشنو عربی ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے رب، پالنے والا۔ گویا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے اپنی مذہبی کتابوں کے تناظر میں اللہ کے تعارف کو نہیں سمجھا، اللہ کے تصرف کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے برہما کو 4 ہاتھ والا خدا سمجھ لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی ایسی قرآن سے عدم ناواقفیت ہے۔ انہوں نے کئی ساری ایسی چیزیں، کئی ساری ایسی صفات اللہ کے لیے منتخب کر لی ہیں جو اس کی نہیں ہیں، اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ غیروں کو دی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہتھ ولی دے قلم ربانی، لکھے جو من بھاوے، رب ولی نو طاقت بخشی، لکھے لکھ مٹاوے۔ یہ پنجابی کا شعر ہے کہ ولی کے ہاتھ میں اللہ کا قلم۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تا لکھے لکھ مٹاوے، اس ولی کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو چاہے لکھے جو چاہے مٹائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سکھ مذہب کو ماننے والے ہیں، عیسائیت کو ماننے والے ہیں، یہودیت کو ماننے والے ہیں، تو آپ تورات کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، آپ گرو نانک کی تعلیم کو دیکھیں، ان سب میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ساری مخلوقات کا خالق ایک اللہ ہے اور سب کو اسی کی ماننی چاہیے۔ دکھ یہ ہے، افسوس یہ ہے، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ہم سب یہ مانتے ہیں ساری مخلوقات کا خالق اللہ ہے، لیکن اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے مذاہب عالم کے سارے لوگ
اپنی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں اور مذہبی کتابوں کے مطابق ایک اللہ کو پہچانیں، اسی ہی کی عبادت کریں، اسی میں نجات ہے، یہی امن ہے، یہی شانتی ہے، یہی احترام انسانیت ہے، یہی درس اہل حدیث ہے۔ وقت نہیں ہے، اگر ہمیں مذاہب عالم میں اللہ کے تصرف کو جاننا ہے تو یہ 2-4 اشعار سنیے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر ہم ان کو جانیں تو صحیح معنی میں کسی نے کہا سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ کی کیا کیا عطا ہیں، گن نہیں سکتے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک سے اور ضیاء سے، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے اور غذا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، نیکی سے، عبادت سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے اندر دھڑکنے کی صدا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا، ایک نور جو نکلا تھا غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ ابھی آپ سن رہے تھے مذہب عالم میں اللہ کا تصور، ایک بہترین بیان